بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں السلام علیکم۔ کلاس پنجم کے انچارج مس طیبہ ایک بار پھر ویڈیو کلاس میں آپ کے ساتھ موجود ہیں۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ اپنے گھروں میں خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اردو میں ہم نے اپنے سبق جس کا عنوان تھا اہل زمین عدالت عالیہ میں، اس کا آغاز کیا تھا اور ہم نے دیکھا تھا کہ اس میں خلائی مخلوق کا ایک فرد ہے جو کہ تقریباً 1000 سال پہلے زمین کا دورہ کر چکا تھا۔ اس کو دوبارہ زمین پر آنے کا موقع ملا تو یہاں کے حالات اور ماحول کو دیکھ کر وہ بہت پریشان ہوا اور اس کو لگا کہ اگر زمین کے حالات ایسے ہی جاری رہے تو پھر اس سیارے پر زندگی بہت مشکل ہو جائے گی۔ لہٰذا اس نے اہل زمین کے اوپر ایک عدالت عالیہ میں ایک مقدمہ دائر کر دیا تھا اور اس مقدمے کی کارروائی کا آغاز جو تھا، یہاں تک ہم اپنے پچھلے سبق میں پڑھ چکے تھے۔ اب یہیں سے اپنے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں، تو غور سے سنیے گا اور سمجھیے گا۔ وکیل استغاثہ: جی جناب، تو آپ حلف اٹھائیے کہ میں جو کہوں گا سچ کہوں گا، سچ کے سوا کچھ نہ کہوں گا۔ خلائی مخلوق: جو کہوں گا سچ کہوں گا، سچ کے سوا کچھ نہ کہوں گا۔ وکیل استغاثہ: آپ نے اہل زمین کے خلاف جو مقدمہ کیا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ خلائی مخلوق: اس کی کوئی ایک وجہ ہو تو بتاؤں۔ آج سے تقریباً 1000 سال پہلے بھی میں اس سیارے پر آیا تھا۔ اس وقت یہاں پر ہر طرف سبزہ تھا، ہریالی ہی ہریالی تھی، خوشبوئیں ہی ہر طرف پھیلی ہوئی تھیں، ہوا تازہ اور پاکیزہ تھی، ہر طرف پرندوں کی چہچہاہٹ اور صاف شفاف جھرنوں کے بہنے کی آوازیں کانوں میں رس گھولتی تھیں۔ میرا دل یہاں سے واپس جانے کو نہیں چاہ رہا تھا، لیکن میرا وقت ختم ہو گیا تھا، اس لیے میں واپس چلا گیا۔ وکیل صفائی مداخلت کرتے ہوئے: اگر آپ بات مختصراً بتائیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ وکیل استغاثہ: محترم جج صاحب، وکیل صفائی میرے موکل کو پریشان کر رہے ہیں۔ جج: اعتراض قبول کیا جاتا ہے۔ خلائی مخلوق: جی، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اب جب میں یہاں آیا ہوں مجھے ایک دن بھی سانس لینے کے لیے تازہ ہوا نہیں ملی۔ شور تو اتنا ہے کہ میں سوچ رہا ہوں کہ اپنے کان مستقل بند ہی رکھوں۔ سبزہ اور ہریالی تو کہیں کہیں کسی پارک ہی میں نظر آتی ہے۔ بہتے جھرنوں کی بجائے جگہ جگہ گندے اور غلیظ پانی کے نالے بہتے نظر آ رہے ہیں۔ وکیل استغاثہ: کیا آپ کے خیال میں ان سب تبدیلیوں کے ذمہ دار زمین کے لوگ ہیں جو آپ نے ان پر مقدمہ کر دیا ہے؟ خلائی مخلوق: جی ہاں، میرا یہی خیال ہے اور اسی لیے میں نے یہ مقدمہ کیا ہے۔ چوکیدار: اہل زمین کے نمائندے حاضر ہوں۔ وکاص کھڑا ہوتا ہے۔ وکیل صفائی: جی جناب، حلف اٹھائیے کہ میں جو کہوں گا سچ کہوں گا، سچ کے سوا کچھ نہ کہوں گا۔ وکاص: میں جو کہوں گا سچ کہوں گا، سچ کے سوا کچھ نہ کہوں گا۔ جی بیٹا، تو پیارے بچوں، آج کا سبق جو ہے ہمارا یہ وکاص کے اس حلف اٹھانے والے انداز میں جو جملہ کہا گیا ہے، یہاں پر یہ سبق مکمل ہو جاتا ہے۔ آپ نے اس کو ایک دفعہ گھر میں دوبارہ سے پڑھنا ہے اپنے پیرنٹس کی، اپنے والدین کی نگرانی میں، تاکہ آپ کو اچھی طرح سے یہ سمجھ بھی آ جائے مزید۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے گھر میں کیا کرنا ہے، جو آپ کی سلیوشن بک ہے اس کا پیج نمبر 6، اس کے اوپر آپ کے جو سوالات کے جوابات تحریر ہیں، یہ آپ نے اچھے طریقے سے یاد کر لینے ہیں۔ سارے سوالوں کے جواب اچھے طریقے سے یاد کر کے تو اپنے پیرنٹس کو ایک دفعہ ضرور سنانا ہے، ٹھیک ہے؟ باقی کا سبق جو ہے ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کلاس میں اس کو مکمل کریں گے، اور میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ آلویز ٹیک ویری گڈ کیئر آف یور سیلف۔ گاڈ بلیس یو۔ اللہ حافظ۔